الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ بارک وسلم۔ یا اللہ میری فریاد میں اتنا اثر ہو جائے، میں یہاں پکاروں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ میں سن لیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری نعت شریف صوفی ذیشان بھائی نے پیش کی۔ ماشاءاللہ دل ایسا لگ رہا تھا کہ مدینے میں ہی پڑے ہوئے ہیں اور گنبد خضرا کے سائے کے نیچے بیٹھ کر نبی پاک نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی جالیوں کے ساتھ چپٹے ہوئے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ پیارے آقا کے طفیل اللہ رب العزت ہمارے وہاں جانا بار بار قبول فرمائے اور ہم جب سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج ماہ نور کی شاید آخری تاریخ ہے یا آج 29 ہے، یہ 30 کا مہینہ ہوگا ماہ نور کا، اور اس کے بعد دوسرا ماہ شروع ہوگا۔ ماشاءاللہ جاتے جاتے بھی اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ نور کی برکات دے رہا ہے۔ آج ہم بہت مشکور ہیں صوفی لقمان بھائی کے، جنہوں نے آج اپنے آستانے پہ عید المیلاد کا اہتمام کیا۔ جمعے والے دن پیر طریقت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ صوفی ارشد محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے تھے، خیر باتیں تو یہ سب پرانی ہیں لیکن دل میں اس کو تازہ کرنا جو نا یہ ہمارے لیے ہر لمحہ ضروری ہے۔ اور آپ فرما رہے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم سال کے بعد مناتے ہیں میلاد مصطفیٰ۔ ہونا تو یہ چاہیے ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، جب دل کی گہرائیوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارتے تو ہم ہر لمحہ ہیں، لیکن ایک خاص گھڑی ایسی ہوتی ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پکارتے ہیں، اور پکارتے اس وقت ہیں جب ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں۔ اور دعا ہے کہ جب بھی پکارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سنتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہ صرف وہی لوگ سنتے ہیں جن کی یہ نظر ہوتی ہے، جن کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی کرم ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، نیک بن جائیں گے، اور ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں جس سے آپ کچھ سیکھ سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بار بار قدم قدم پر ایسے مواقع فراہم فرمائے کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی ایسی پیاری پیاری مجالس قائم کریں۔ ایکچولی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری گفتگو، پیارے پیارے آقا کے یہ سوچیں کہ ہمیں جلوے نظر آ رہے ہیں، یہ سوچیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہم پہ نازل ہو رہی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم پیار سے درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ درود پاک ہمارے آقا کے پاس جاتا ہے،
اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اس درود پاک کا جواب بھی دیتے ہیں، اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ میرا کون سا عاشق رسول جو ہے، میرا عاشق جو ہے وہ یہ میرے لیے درود پاک پڑھ رہا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ on the day of judgment who is close to me who read the درود پاک as much as on the word، بہت زیادہ سے زیادہ جسے درود پاک پڑھے ہوں گے وہ میرے قریب ہوگا. اور اس سے ہمارے لیے ہمارے کیا چاہیے؟ ایک چھوٹی سی ہماری حرکت ہے نا، ایک تسبیح ہاتھ میں پکڑیں اور چلتے چلتے درود پاک پڑھتے جائیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ، اور اگر آپ نے سچے دل سے پیار سے 1000 مرتبہ درود پاک میں پڑھ لیا اور آپ اس وقت تک دنیا سے نہیں جائیں گے جب تک کہ آپ جنت میں مقام نہ دیکھ لیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو تو ہم اس کو انکار کر ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ. ہمارے لیے وہ پتھر پر لکیر ہے اور کہ یہ ہونا ہے. آج میرے کسی مہربان نے ایک ویسے اچھا، وہ خیر ہے تو وہ پرانا ہی سسٹم کو جو بھی، ایک مجھے وہ میسج بھیجا ایک ٹیلی فون کے حوالے سے، شاید آپ کو بھی کسی کو آیا ہوگا، کہ ٹیلی فون جب بنا تو اس کے اندر کتنی ونڈوز، کتنے ایپس ہیں اس میں ڈالے ہوئے ہیں کہ ہر کام اس میں ہو رہا ہے. لیکن بنانے والے نے اس میں ایک چیز یہ رکھی ہے کہ جب آپ کوئی بھی ایپس دیکھ رہے ہوں، کچھ بھی کام کر رہے ہوں، کوئی گیم کھیل رہے ہوں، کوئی کام کر رہے ہوں، کسی سے آپ کچھ واٹس ایپ سے کوئی بات کر رہے ہو نا، وہ کاٹ کے کوئی رنگ کرے گا نا تو وہ کٹ جائے گا اور ٹیلی فون کی گھنٹی آپ کو بج جائے گی اور آپ دیکھ لیں گے مجھے میرے لیے کسی کا میسج ہے. اس ٹیلی فون والے کی دیکھ لیں آپ کہ اللہ رب العزت نے اس کو یہ عقل دی، اس نے بنایا. اللہ کے رب العزت کے بغیر تو وہ چیز بنا ہی نہیں سکتا نا، کیوں؟ اللہ رب العزت اسے عقل دی، اسے دانائی دی، اس نے ٹیلی فون بنایا. اور اس ٹیلی فون کا یہی کام ہے کہ میں اس کو یاد دلا دوں کہ یہ تمہارا میسج میں آ رہا ہے، تم سے سن لو، اور آپ فوراً اس کو سنتے ہیں نا. آپ کوئی اس میں شک تو نہیں ہے نا، کاٹتے تو نہیں اسے، اب اس کو ریسیو کرتے ہیں. اور نبی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نماز فرض کی، اور اس نماز کی بھی گھنٹی بجتی ہے. اس وقت ہماری کانوں کو کیا ہو جاتا ہے؟ اس فون کی گھنٹی کو ہم سنتے ہیں تو نماز کے لیے کن سے اٹھتے ہیں؟ ایک سوچنے کی بات ہے نا. ایک ٹیلی فون ہے اور لاؤڈ ایک مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اپنی فلاح کے لیے آؤ، اپنی اصلاح کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ، اللہ بلا رہا ہے. اور ہم بالکل دور اس کو نہیں سن رہے اور اس بیل کو سن رہے ہیں، حالانکہ وہ لاؤڈ بول رہا ہے. اور اس کی آواز جب ہوتی ہے تو فون والے کو کہتے ہیں یار یہاں ذرا اذان ہو رہی ہے، میں ذرا اندر جا کے سنتا ہوں. یہ کتنی ہمارے لیے بدنصیبی ہے کہ اس چیز کو ہم زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں اور اس امپورٹنس کو ہم چھوڑ رہے ہیں جس کا ہم نے سب سے پہلے جواب دینا ہے. ڈے آف ججمنٹ سب سے پہلے کس کا سوال ہوگا؟ نماز کا ہوگا. اب ہمارے لیے ٹوٹل 24 آورز ہوتے ہیں نا. اب دیکھیں آپ کہ ٹوٹل ساری نمازیں ہیں اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو؟ 24 آورز میں اگر آپ کے کتنے گھنٹے، صبح سے کتنے گھنٹے سے استعمال ہوں گے؟ گھنٹہ بھی نہیں لگے گا آپ کو، 1 گھنٹہ بھی نہیں لگے گا آپ کو. 23 آورز آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں. اپنے پیارے اللہ رب العزت کے لیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جس نے نماز سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا, اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ سیدھا جنت میرے ساتھ ہوگا. اتنی اتنی بڑی بڑی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے, چھوٹی چھوٹی باتوں سے اتنی چیز ہمیں مل رہی ہے. ایک حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے ایک سمجھانے کے لیے ایک چیز بتائی ہے کہ تکلیف اور پریشانی تو ہر ایک کو آتی ہے نا, تو وہ کچھ سمجھ آتا ہے کچھ سنبھل جاتا ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا, اس بادشاہ کا ایک غلام تھا. تو اس بادشاہ کا ہوا کہ بھی میں آج سیر پہ جاتا ہوں اور دریا کی سیر کرتا ہوں. وہ اپنے غلام کو لے کے تو وہ کشتی میں بیٹھ گیا. تو کشتی جب چلی تو جب بیچ دریا کے پہنچی تو وہ جو غلام تھا اس نے تو چیخیں مارنی شروع کر دی. وہ شور, اب جو لوگ اور بھی تھے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے, کہ یہ تو میں بھی ہم نے کہاں جانا ہے, تو ہمارا بھی بادشاہ نے کہا اس سے چپ کراؤ, یہ کیا. وہ چیخ رکھ, وہ پہلی دفعہ بیٹھا تھا, اس کو جب وہ ہچکولے کھائے اس نے کشتی میں تو وہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں اب میں گیا, اب کون بچائے گا مجھے. تو بادشاہ صاحب نے کہا کہ اسے چپ کراؤ. اب وہ کہاں چپ ہونے والا تھا, وہ ڈر رہا تھا, جیسے وہ تکلیف آئی تھی نا, ایک مصیبت آئی ہوئی تھی اس کے لیے. تو وہاں ان مسافروں میں نا ایک دانا بھی تھا. دانا جسے ہم کہتے ہیں نا حکیم. حکیم وہ نہیں جو حکمت کر وہ کرتے ہیں جو دعائیں نہیں, وہ نہیں. حکیم وہ جسے حکمت ہوتی ہے, جسے اللہ رب العزت نے ایک ذہن دیا ہوا ہے. جو جیسے آپ مفتی صاحب ہوتے ہیں, اس سے آپ مسئلہ پوچھتے ہیں نا جا کے ان سے, تو وہ بھی وہ حکمت والے تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں اسے ٹھیک کروں. یار کسی طرح کچھ کر, اسے کچھ کر صحیح, یہ چپ کروا اسے. اس نے کہا جی اسے پکڑو اور اسے دریا میں نا ڈال دو. اسے پکڑی رکھو اور دریا میں ڈبکیاں دو اسے, پر چھوڑنا نہیں, پکڑ کے ڈبکیاں دیتے رہو نا. اب وہ اور شروع ہو گیا چیخیں, بچاؤ بچاؤ, میں بس مر گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور ظاہر بات ہے اب تو اور چیخوں, موت سامنے نظر آ رہی ہے. اس دانان حکیم صاحب نے کہا کہ اسے نکال لو باہر, نکال کے بٹھا دیا ادھر. اب وہ چپ, کوئی بولا نہیں, وہ کچھ بھی. بادشاہ سلامت بڑے حیران پریشان ہو کہ بھئی وہ آپ نے کیسا مسئلہ کیا کہ اس تو یہاں تو اتنا چیخ رہا تھا وہ, تو وہ پانی میں ڈالا تو وہ باہر نکل گیا, تو وہ چپ ہو گیا ایک دم, کیا کیا آپ نے. اس نے کہا بادشاہ صاحب بات یہ ہے کہ انسان کو جب تکلیف آتی ہے نا تو وہ اس کو روتا ہے, اور جب اس سے بڑی تکلیف آتی ہے نا تو پھر اور پریشان ہوتا ہے. جب وہ تکلیف گزر جاتی ہے نا پھر وہ کہتا ہے یار وہ میری تکلیف جو ہے نا وہ میرے لیے بہتر تھی. اب وہ ظاہر بات پانی میں گرا ہوا تھا کہ اس نے کہا میں تو اب مر گیا, بچ گیا, ختم نہیں ہونا, میں نے بچنے لگا, اب کیونکہ یہاں تو مجھے بچائے گا کوئی تو پھر ہی ہوگا نا. اب وہ جب اس نے نکالا اس نے کہا یار وہ تکلیف تو تھی, وہ تو میرے لیے خطرناک تھی, پانی میں ڈوبنے والی. یہاں کم سے کم بچانے والے تو ہیں نا, بیٹھے ہوئے نا, اکیلا نہیں میں مروں گا, میں ساتھ ہیں نا. تو یہ ہے کہ ایک تکلیف آتی ہے نا تو اس تکلیف پہ شکر ادا کرنا چاہیے. اب ایک ڈائبیٹکس کا پیشنٹ ہے, پیشاب اس سے بار بار آ رہا ہے, بار بار آ رہا ہے, جاتا ہے تھوڑی دیر کے سوتا ہے پھر اٹھ کے جاتا ہے. اگر اسے کھانسی آ گئی تو کھانسی مسلسل جا رہی ہے تو یار کہے گا یار پیشاب والی تکلیف میں منظور تھی مجھے, لیکن یہ تو تکلیف ہے نا یہ مجھے بھی تکلیف دے رہی ہے, نہ میں سو سکتا ہوں نہ دوسروں کو سلا رہا ہوں.
تو یہ اب اللہ رب العزت سے اب دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں جس تکلیف میں بھی رکھے الحمدللہ، اور اس تکلیف میں اس ٹیلی فون کی طرح اس نماز کو نہ بھولیں. آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیں. بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتے، لیٹ کے پڑھیں. لیٹ کے پڑھ نہیں سکتے، اشاروں سے پڑھیں. نماز ہر ہاتھ میں معاف نہیں ہے. نماز اسی کے لیے جو بالکل مدہوش جو ہو جائے، کوئی مجنون بن جائے نا، اس کے لیے ہوتے کہ وہ ٹھیک، اس کے لیے نہیں ہے. لیکن اگر آپ ٹھیک ہیں، اشاروں سے پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں. اس کا جو نا وہ دینا ہے ہمیں صاحب. تو اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بار بار التجا ہے اللہ رب العزت ہمیں پیارے حبیب کے صدقے یہ جو کرونا وائرس اس وقت جو پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہماری محفلیں ہم ویران تو نہیں کہہ سکتے، ہم ملتے ہیں، لیکن وہ ولی چیز نہیں جس میں ہزاروں لاکھوں عاشق رسول ہوتے تھے. اب ہم بعد آج سنڈے والے دن صبح حاجی صاحب کو پتا ہے کہ میں آن لائن ہم کرتے ہیں محفل صبح 10 بجے اور ریگولر ہے. اب بے شک ہم نہیں ہوتے، کوئی کہاں ہوتا ہے کوئی کہاں ہوتا ہے، لیکن ہوتے ضرور ہیں، کرتے ضرور ہیں ہم. اللہ رب العزت ہمارا یہ کرنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. اور آج کی اس کاوش کو جو لقمان بھائی نے جو کی، اللہ رب العزت قبول و منظور، ان کے گھروں میں خیر و برکت دار فرمائے اور اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اور اس گھر میں جتنی بھی بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں ہیں وہ دور فرمائے. اور ان کے کاروبار میں عزت میں برکت عطا فرمائے، ان کے گھروں میں برکت فرمائے. اور ان کا ماشاءاللہ بیٹا بھی 4 ماہ کا ہوا ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی یہ صحت عطا فرمائے اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور اس کو سچا عاشق رسول بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.